الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه اجمعین وبعد۔ مختصر سے وقت کے لیے بڑا مختصر درس آج ہوگا۔ پہلا درس ہے آج، جو ہمارا ہفتہ وار درس ہوتا تھا، تو انشاءاللہ اگلے ہفتے سے ہم اس کو باقاعدہ ایک ترتیب کے ساتھ اس درس کو ہم چلائیں گے انشاءاللہ۔ عزیزو، قرآن حکیم میں سب سے پہلی جو وحی نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلا پیغام اس زمین کی طرف بھیجا ہے وہ یہ ہے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ 5 آیتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ سب سے پہلی وحی ہے، سب سے پہلا پیغام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تمام نسل انسانی کی طرف۔ اس میں ہمیں میری طرف دیکھیں، آپ آپس میں باتیں کرنے کے بجائے اگر میری گفتگو سن لیں آپ کی مہربانی ہوگی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ پڑھیں، اور پڑھیں اللہ کے نام کے ساتھ، اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا خون کے لوتھڑے سے، اور پھر فرمایا کہ انسان کو اللہ نے سکھایا قلم کے ذریعے، اور پھر فرمایا کہ انسان کو سکھائیں وہ باتیں کہ جو اس سے پہلے اس کے علم میں نہیں تھی۔ ان آیات میں ہمارے لیے جو ایک میسج اور ایک پیغام ہے، میسج تو بہت سے ہیں، پیغامات بہت سے ہیں اس میں، لیکن اپنے موضوع کے حساب سے میں یہاں پر عرض کروں گا، وہ یہ ہے کہ سیکھنا، علم حاصل کرنا، پڑھنا سیکھنا، علم حاصل کرنا۔ ان آیات سے علم کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ انسان کو سیکھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، علم حاصل کرنا چاہیے۔ اس علم کو اگر آپ حاصل نہیں کرتے تو پھر آپ جاہل کہلاتے ہیں، آپ پھر جاہل ہیں۔ آپ چاہے جتنا مرضی دنیا کی ہائر ایجوکیشن آپ کے پاس، اور جتنا مرضی آپ مالدار اور دولت مند، چٹے آپ کے سوٹ یا پینٹیں شرٹیں آپ کی، پینٹ کوٹ ٹائیاں، اور بڑے بڑے آپ کے بنگلے، اور بڑی بڑی آپ کے پاس کاریں، اور دولت کی فراوانیاں، زمین جائیداد، سب کچھ آپ کے پاس، اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے تو واللہ یہ سب کچھ آپ کے پاس ایک عارضی سی چیز ہے، دنیا فانی، عارضی سا یہ دنیا کا سامان، متاع الغرور، دھوکے کا سامان آپ کے پاس ہے۔ یہ سارا سامان دنیا کا جو کچھ بھی جتنا بھی ہو، اس کو اللہ نے متاع یا متاع الغرور کہا ہے، دھوکے کا سامان ہے آپ کے پاس۔ آج ہیں، کل کسی وقت بھی آپ سے لے لے گا وہ۔ بڑے بڑے اربوں پتی، کھربوں پتی کو اللہ نے ڈھیر کر دیا، اور غنی سے فقیر کر دیا اللہ نے۔ یہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کے اوپر کسی کو ناز ہو یا اس کے اوپر کسی کو بڑا فخر ہو، یہ کچھ بھی نہیں۔ علم دیکھیں آپ کے پاس ہے، علم اگر ہے تو آپ کچھ ہیں، اگر علم نہیں ہے تو آپ کچھ بھی نہیں ہیں۔ علم کے بغیر آپ جاہل ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، کہ دنیا کا تو بہت کچھ یہ جانتے ہیں، وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، لیکن آخرت کے بارے میں کچھ پتہ ہی کوئی نہیں، ان کو جاہل ہیں بالکل۔ تو میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں، علم کا ہونا، علم کا سیکھنا، یہ بڑے شرف کی بات ہے، اور اللہ نے ان کو بڑی عزت عطا فرمائی ہے۔
اللہ کے ہاں مال و دولت والوں کی عزت نہیں، اللہ کے ہاں چٹے رنگ کی عزت نہیں، اللہ کے ہاں یہ دنیا کے سٹیٹس کی عزت نہیں ہے۔ اہل علم علم والوں کی، اور پھر علم بھی ساتھ بعمل بھی، ان کی اللہ کے ہاں بڑی عزت ہے۔ ایک جگہ اللہ نے قرآن میں سورہ آل عمران میں ایک بہت بڑی گواہی، بہت بڑی آیت ہے یہ والی، بہت عظیم آیت ہے یہ والی جو میں پڑھنے جا رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ہستی کو، فرشتوں کو اور علم والوں کو اکٹھا کیا ہے اس آیت میں، اور ان تینوں کو اکٹھا کر کے ایک عظیم ترین گواہی اللہ نے دی ہے، ایک بڑی عظیم گواہی، اور بلکہ سب سے بڑی گواہی، سب سے بڑی بات اللہ نے اس ایک آیت میں کی ہے۔ کیا فرمایا؟ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ وَأُولُو الْعِلْمِ قائما بالقسط۔ فرمایا کہ پہلی گواہی اللہ دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ایک پہلی گواہی۔ کس کی گواہی؟ اللہ کی، اللہ نے خود گواہی دی۔ شاہد اللہ کہ اللہ گواہی دیتا ہے انہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ عظیم گواہی اللہ نے پہلے خود دی، اس کے بعد تذکرہ کیا اللہ نے والملائکۃ، اور فرشتے بھی یہی گواہی دیتے ہیں۔ اب ان دونوں گواہیوں کے ساتھ اللہ نے تیسری گواہی اہل علم کی ڈالی ہے۔ تیسری گواہی اللہ نے وَأُولُو الْعِلْمِ، علم والوں کی گواہی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ علم والوں کا کیا مقام اور کیا مرتبہ ہے۔ پھر قرآن حکیم میں سورہ مجادلہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرفع اللہ، اللہ نے بلند کیا کن کو؟ الذین آمنوا منکم، وہ جو تم میں سے علم والے ہیں، والذین اوتوا العلم درجات، اور ان کو کہ جن کے پاس علم ہے ان کے بھی اللہ نے درجات بلند کر دیے ہیں۔ یعنی کن کو؟ یہ درجات کن کے بلند ہیں؟ علم والوں۔ ایمان اور ایمان کے بعد علم ہو تو ان کا یہ بڑا اونچا درجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا ہے۔ تو میرے عزیزو، علم کے حوالے سے اور بھی بہت سی آیات بیان کی جا سکتی ہیں، لیکن مختصر وقت کے لیے مختصر گفتگو کر کے علم کی طرف آپ کی رغبت اور شوق آپ کا بڑھانا چاہتا ہوں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں جہالت پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ کیونکہ میرا صبح کا مضمون یہ جہالت کا ہی چل رہا تھا، تو میں نے چاہا کہ اسی مناسبت سے میں آج کی یہ گفتگو کروں، اور پھر ہم ویسے بھی یہاں ایک علمی حلقہ شروع کرنے جا رہے ہیں، تو آپ کو ایک ذوق اور شوق دلانے کے لیے آج کی یہ گفتگو کی جائے۔ تو عزیزوں اور میرے بھائیوں اور میرے بیٹوں، اس علم کے لیے حریص ہوں کہ جس علم کا اتنا اونچا مقام اور اتنا اونچا مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی آنا شروع ہوئی تو صحابہ اس علم کے لیے حریص ہو گئے، اور صحابہ کی بہت لمبی لسٹ ہے، میں آپ کو چند ایک کی مثالیں دے دیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کام کاج کرتے تھے، تو انہوں نے اپنے ساتھ ایک ساتھی کو ملایا، تو کہنے لگے کہ بھئی ایک دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تم علم سیکھا کرو گے، اور ایک دن میں محمد کریم کے پاس رہ کر علم سیکھا کروں گا۔ دونوں نے آپس میں اس طریقے سے سیٹنگ کر لی۔ اب ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سارا دن رہ کے علم حاصل کرتے، اور اگلے دن آپ کا ساتھی سارا دن رہ کے علم حاصل کرتا۔ اچھا پھر کیا کرتے کہ جو علم پہلے دن حضرت عمر نے حاصل کیا وہ اپنے ساتھی کو جا کر پڑھاتے، وہی والا علم، وہ سارا علم اس کو پڑھاتے جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر علم لے لیتے، اور پھر جو آپ کا ساتھی علم لے لیتا اگلے دن حضرت عمر اس کے پاس بیٹھ کے وہ علم اس سے پڑھتے۔ حضرت عمر علم حاصل کرتے کس سے؟ اپنے اس دوست سے کہ جو دوست محمد کریم سے وہ علم لے کر آتا تھا۔ اس طرح اپنی آپس کی باریاں اس علم کو سیکھنے کے لیے انہوں نے لگا لی۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اس حوالے سے معروف ہے کہ کیا سبحان اللہ علم کی ہرس تھی اور کیا علم کی تڑپ تھی، سارے کام کا چھوڑ کچھ بھی نہیں، کہتا نہیں بس میں نے یہیں پڑے رہنا ہے اور میں نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرنا ہے۔ علم کے حریص ابو ہریرہ
रजी अल्लाह ताला अन्हु, न खाने की फिक्र, न पीने की फिक्र, न सोने जागने का कोई मसला, बस ये फिक्र होती कि मैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्म हासिल कर लूं। और हालत ये होती थी कई कई दिन खाने को नहीं मिलता था, कई कई दिन गुजर जाते थे। और अबू हुरैरा कहते हैं कि नमाज के दौरान सफ में खड़ा मैं भूख की वजह से गिर जाया करता था, भूख की वजह से। और ये हालत और कैफियत अबू हुरैरा तुम्हारी क्यों हो गई, किस वजह से तुम्हें ये बेहोशी के दौरे पड़ रहे हैं? इसलिए कि मैं मस्जिद छोड़ के नहीं जा सकता, क्योंकि मस्जिद छोड़ के अगर चला गया, कोई मेरे पीछे से वही नाजल हुई और वो इल्म प्यारे नबी ने बाकी सहाबा को दे दिया, मैं डरता हूं कि मैं उस इल्म से महरूम ना हो जाऊं। मैं उस इल्म से उसकी महरूमी से बचने के लिए मैं अपने वक्त को जाया नहीं करता। मैं ये नौकरियां, ये ड्यूटियां, ये कारोबार, ये तिजारतें मैं ये नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं मैं इल्म हासिल कर लूं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। बड़ा फर्क आ गया ना। आज तो हम नौकरियों के लिए, तिजारतों के लिए, पैसे के लिए, कारोबार के लिए और दुनिया की जनाब आसाइशों के लिए इल्म छोड़ देंगे, दुनिया नहीं छोड़ेंगे। हम अपनी खेल कूद तमाशों के लिए, इस दुनिया घटिया दुनिया के लिए इस इल्म को हम लेने को तैयार नहीं, इस इल्म की तरफ तवज्जो देने को तैयार नहीं। दुनिया और यहाँ क्या है, दुनिया कुर्बान है और इल्म के हसूल के लिए किस तरह अपने वक्त लगा रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। एक और सहाबी का भी आपको सुना देता हूं, अब्दुल्ला बिन अब्बास। आपको तारुफ है अब्दुल्ला बिन अब्बास का? नहीं जानते अब्दुल्ला बिन अब्बास को? अब्दुल्ला बिन अब्बास कौन थे? रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। अब्दुल्ला, बड़ा नाम अब्दुल्ला का। छोटी उम्र थी, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में बड़े आपके करीब बैठा करते थे, बड़े करीब बैठा करते थे। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह, अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। तो आपने अब्दुल्ला बिन अब्बास को दीन की बड़ी बातें भी सिखाई थी आपने, और आपने खास दुआ भी दी थी अब्दुल्ला बिन अब्बास को कि अल्लाह इसको दीन की समझ अता फरमा दे, फहम अता फरमा दे। इस अब्दुल्ला को अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। और एक दफा अपनी सवारी के पीछे बैठा के आपने कहा था, या गुलाम, ए लड़के, छोटी उम्र थी अभी 12-13 साल के, तो कहते हैं लड़के मैं तुझे चंद कलिमा सिखाऊं? कहा जी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाता, इहफदिल्लाह यहफदका, इहफदिल्लाह तजिदहु तुजाहका। लंबी हदीस है, ये शुरू के लफ्ज। वो हदीस में आपने फरमाया था, इब्ने अब्बास, ए लड़के, अल्लाह की हिफाजत कर, अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा। अल्लाह की हिफाजत कर, तो अल्लाह को अपने सामने पाएगा। अल्लाह की हिफाजत करने से मुराद दीन की हिफाजत करना, अकीदे की हिफाजत करना, नमाजों की हिफाजत करना। तो फायदे बताए कि अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा और अल्लाह को तो अपने। इब्ने अब्बास ने इस हदीस को याद रख के इस उम्मत को ये हदीस सिखाई और पढ़ाई। तो खैर, कौन है ये, कौन हस्ती है ये? अब्दुल्ला बिन अब्बास, हजरत अब्बास के बेटे। और अब्बास कौन है? अब्बास मोहम्मद रसूलुल्लाह के चचा हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अब्दुल्ला फिर क्या लगा मोहम्मद करीम का चचाजाद, चचाजाद भाई लगा ये अब्दुल्ला। और ये इतना इल्म वाला था, इतना इल्म वाला था, कुरान की तफसीर के माहिर थे अब्दुल्ला बिन अब्बास। अब्दुल्ला बिन अब्बास, अगर मुफस्सरीन की तफसीरें आप उठाकर देखें, कुरान की तफसीरें जो मुफस्सरीन ने लिखी हैं, तो वो अपनी तफसीर में इब्ने अब्बास की तफसीर को जरूर लेकर आते हैं, ढूंढते हैं कि इब्ने अब्बास का इसके बारे में क्या कौल है, इसके बारे में इब्ने अब्बास की तफसीर क्या कहती है। इब्ने अब्बास की तफसीर को लेकर आते हैं। तो हजरत उमर का दौर था, तो उस वक्त इनकी उम्र को 15-16 साल होगी, इतनी छोटी उम्र। और बड़े बड़े किबार सहाबा वो भी मौजूद हैं, लेकिन हजरत उमर इनको अपने बड़ा करीब बिठाते थे, इनको अपने बड़ा करीब बिठाते थे इब्ने अब्बास को। इसका मतलब ये हुआ, सुभान अल्लाह। लेकिन ये बात मैं आगे करता हूं थोड़ा चल के, सुनिए यहाँ पर पहले ये बात। इब्ने अब्बास को उमर फारूक अमीरुल मोमिनीन अपने सबसे ज्यादा करीब बिठाते थे। ते वड्डे वड्डे साहबी कहने लगे, अमीरुल मोमिनीन
اتنے بڑے بڑے صحابہ کو چھوڑ کے آپ نے اس کو بڑا قریب کیا ہوا ہے، اس لڑکے کو آپ اپنے بڑا قریب بٹھاتے ہیں، آپ کیا وجہ ہے؟ تو ایک دن پھر حضرت عمر نے سب کی موجودگی میں ایک سورت پڑھی، کہنے لگا ذرا اس سورت کا ذرا اس کی تشریح تو کرو، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا۔ اب جناب ہر صحابی وہ اپنے اپنے حساب سے تفسیر کرنے لگا، اس میں فتح مکہ کی جناب خبر دی گئی ہے، اور اس میں فتح مکہ کے بعد تسبیح کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سب کی تفسیریں سننے کے بعد حضرت عمر نے سب کی تفاسیر کو ریجیکٹ کیا اور کہا اے غوطہ خور ذرا غوطہ لگا، اور غوطہ لگا کے ذرا تفسیر بیان کر۔ غوطہ خور سے ان کی مراد کیا تھی کہ اس تفسیر کے سمندر میں ذرا غوطہ لگا اور اس میں سے یہ تفسیر نکال کے لا اور ان کو ذرا سنا۔ تو ابن عباس نے پھر تفسیر کرتے ہوئے کہا اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر دی ہے۔ سارے صحابہ سارے ساتھی سبحان اللہ کیا اٹھے کہ بھئی یہ علم ہمارے پاس تو تھا ہی نہیں، یہ علم اس لڑکے کے پاس تھا۔ تو جو بات میں یہاں کہنے لگا وہ بھی سمجھ لو، علم 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 قریب کرتا ہے، علم درجات بلند کرتا ہے۔ اور اگر سنیں اگر آپ سے زیادہ علم والا کوئی بندہ ہے تو کوشش کرو اس کو آگے کرو، اس کو کوشش کرو جماعت میں بھی اس کو آگے کرو، اس کو کوشش کرو دین کے امور میں اس کو آگے کرو، اس کو کوشش کرو امام کے قریب بھی اس کو کھڑا کرو، اس کو کوشش کرو اذان بھی وہ دے، کوشش کرو اقامت بھی وہ کہے۔ اللہ کی قسم یہ سارے اسلامی امور میں علم کی بنیاد پر یہ فوقیت اور یہ فضیلت شریعت نے اس کو دی ہے۔ چاہے عمر اس کی چھوٹی ہے لیکن چھوٹی عمر کے باوجود دیکھا جائے گا اس کے دین کو، اس کے علم کو، اس کے عمل کو، اس کی بنیاد پر اس کو فوقیت دی جائے گی۔ سمجھ گئے نا؟ اب میں اس ابن عباس کی جو بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں اصل میں وہ سنیے گا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما علم کے بڑے حریص تھے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حدیثیں جمع کرنی شروع کی کہ حدیثیں بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اپنے چچا زاد بھائی بھی تھے محمد کریم کے، تو کہتے ہیں کہ میں علم حدیث کے لیے مجھے پتہ چلتا کہ فلاں فلاں حدیث فلاں کے پاس ہیں تو میں اس کے گھر چلا جاتا اور گھر جا کے میں دستک دیتا، پتہ چلتا کہ ابھی وہ صحابی آرام فرما رہے ہیں تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میری ایک چادر میرے اوپر ہوتی تھی تو پتہ چلتا کہ جی آرام کا وقت ہے، خاص کر قیلولے کا وقت، تو کہتے ہیں میں اپنی چادر سے سرہانہ بناتا اور وہیں پر ان کے دروازے کے باہر ہی وہیں پر لیٹ جاتا۔ کون؟ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں اپنی چادر کا سرہانہ بناتا، سننا ذرا کان کھول لو، آنکھیں بھی کھول لو، دھیان بھی میرے وال پوری طرح کر لو، جیڑی گل سنان جا رہے ہیں میں تمہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے کہ میں اپنی چادر کا سرہانہ بنا کے میں ان کے گھر کے باہر لیٹ جاتا تو وہ پھر صحابی جس کے پاس میں جس کے گھر آیا ہوتا وہ اٹھ جاتا اور وہ جب گھر سے باہر نکلتا تو میں اس کے گھر کے باہر ہی لیٹا ہوا ہوتا، وہ کہنا او ہمارے پیارے نبی کے چچا کے بیٹے کیا کر رہے ہو یہاں پر، تم ایسے کیوں یہاں لیٹے ہوئے؟ تو کہتے میں اٹھ کے ان کو کہتا کہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا علم تم سے لینے آیا ہوں، مجھے پتا چلا کہ فلاں کوئی حدیث آپ کے پاس ہے، اس حدیث کا علم آپ سے لینے کے لیے آیا ہوں۔ تو وہ آگے سے صحابی کہتا آپ کا اتنا مقام اور مرتبہ، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، آپ ہمیں حکم کرتے ہم آپ کے گھر آ جاتے اور آپ کے گھر آ کر ہم آپ کو یہ حدیث بتا دیتے پڑھا دیتے، آپ نے اتنی تکلیف کیوں کی؟ تو ابن عباس آگے سے کیا کہتے اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، یہ علم اس کے حصول کے لیے میں کیوں کسی کو اپنے پاس بلاؤں؟
میں خود چل کے آنا اپنے لیے پسند کرتا ہوں کہ میں خود چل کے آؤں اور اس علم کو حاصل کروں۔ اور دوسری بات، حاجت مند کو چاہیے کہ جس سے کوئی حاجت اس کے پاس جائے، یہ نہیں ہے کہ میں اپنی حاجت مٹانے کے لیے دوسروں کو اپنے پاس بلاؤں، تو میں اس علم کو حاصل کرنے کے لیے خود چل کے جاتا ہوں۔ یہ کون ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو یارو کبھی ہم نے بھی اس علم کے حصول کے لیے ایسی کوئی جدوجہد کی ہے؟ اور میں تو دیکھا تھے علم دی کوئی گل شروع لگنے کی ہے جناب چھاڑا مار دے تو پجے جاتے تھے، اور پہ جانا میں رہ جانا، چل ٹھیک ہے اللہ حافظ ہے تیرا، کیا میرا ویر تو کتنے ہمارے ایسے شہزادے، ایسے ہمارے ویرے، ایسی دنیا کی جناب وہ محبت اور دنیا کی ایسی خواہشات کا غلبہ ہے، شہوات کا غلبہ ادھر در سے شروع ہوتا ہے۔ ادھر میں کرسی تو بہ جو ہوتا ہے تو کئی نوجوان جناب انہوں نے دوڑا لگیا ہوتی ہے، جب میں او گیٹ تے نظر آتے ہیں اتھو اننے کے فاصلے سی، اتھو اننے کے فاصلے سے بہندے بہندے میں او گیٹ اتنی پھرتی نہ نکل دینے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تے دوجے کئی در سے بیٹھے ستے ہوندے نے تو سونا بھی نہیں۔ نیند کے غلبے اللہ دے ولیو، اللہ دے بندے ہو، یہ قیمتی باتیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو صحابہ کیا مقام دیتے تھے اس علم کو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مسجد میں گئے تو معاذ درس دینے بیٹھ گئے، ابو ہریرہ بازار میں نکل گئے، لوگوں کو آوازیں لگانے لگے، کہنے لگے لوگوں آؤ مسجد میں، آؤ مسجد میں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے۔ کیا تقسیم ہو رہی ہے؟ میراث، وراثت تقسیم ہو رہی ہے۔ اب جناب وہ لوگ اپنی دکانیں چھوڑ کے آ گئے، اور باہر بازار میں کوئی پھرنے والے وہ بھی جناب سارے آ گئے۔ اب جب مسجد میں آئے تو مسجد میں دیکھا انہیں درس ہو رہا ہے، تو وہ درس میں چلو آئے، بیٹھ گئے، تو درس کے بعد ابو ہریرہ کو پکڑ لیا۔ ابو ہریرہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، تو یہاں پر تو درس ہو رہا تھا، میراث تو تقسیم نہیں ہو رہی تھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے محمد کریم کی یہی تو میراث ہے، محمد کریم کی یہی تو میراث ہے۔ اس کا مطلب سنو جو جملہ کہنے جا رہا ہوں، کہیں اللہ کرے ہماری سمجھ میں آ جائے۔ اللہ کی قسم، جو قرآن و حدیث کی بات کو سننے کے لیے بیٹھتے ہیں وہ براہ راست محمد کریم کی میراث کو سمیٹ رہے ہوتے ہیں، محمد کریم کی میراث کو سمیٹ رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہے علم کے حصول کے لیے صحابہ کی دلچسپیاں، اور یہ ہے علم کے ساتھ صحابہ کا ایک تعلق۔ تابعین کی بھی بڑے واقعات ہیں، آپ نے محدثین کو سنا ہے کتنی محنتیں کرتے تھے اس علم کو حاصل کرنے کے لیے۔ درختوں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، انہوں نے اس دین کے حصول کے لیے بڑے لمبے سفر کیے ہیں، سمجھ گئے نا، عراق سے سفر کر کے جناب دنیا کے بڑے علاقوں میں جا کر علم حدیث کو اکٹھا کرنے والا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ زادے راہ لے کر گھر سے نکلتے، راستے میں ختم ہو جاتا۔ اب کیا کرتے؟ مزدوری کرتے، محنت کرتے، آگے کے سفر کے لیے پیسے جمع ہو جاتے تو پھر آگے اپنا سفر شروع کر دیتے۔ پھر جناب زادے راہ ختم ہوتا تو پھر مزدوری کرتے، اور مزدوری کر کے پھر زادے راہ اکٹھا کر کے پھر اس علم کے حصول کے لیے آگے چل پڑتے تھے۔ تو اس طریقے سے اپنی منزل مقصود پر پہنچ کے علم حاصل کرتے، اس طرح اپنی منزل مقصود پر پہنچ کے۔ اور محدثین باقی بھی، امام جناب محدث اعظم امام بخاری رحمہ اللہ، امیر المومنین فی الحدیث، حدیث کے اندر امیر المومنین اگر کسی کو کہا گیا ہے تو وہ امام بخاری رحمہ اللہ کو کہا گیا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کہتے حدیث کے علم کے حصول کے لیے بڑے سفر کرنے پڑے، راستے میں زادے راہ ختم ہو جاتا تو درختوں کے پتے کھا کے گزارا کرتے، درختوں کے پتے کھا کے۔ کس چیز کے لیے؟ اس علم کے حصول کے لیے اتنی مشقتیں اور اتنی تکلیفیں اور اتنی صعوبتیں برداشت کرتے کہ ہمیں یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا
علم حاصل ہو جائے. ابو یوسف کو جانتے ہیں آپ؟ بھیا تو جانتا ہونا، پکی گل ہے. ابو یوسف رحمہ اللہ، ابو یوسف رحمہ اللہ، ابو یوسف رحمہ اللہ. بندہ تو پکا جانتا، مجھے پتا، باقی دا مجھے نہیں پتا. ٹھیک ہے. اللہ اکبر. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا شاگرد، شاگرد رشید امام ابو یوسف رحمہ اللہ. بہت بڑا نام، بہت بڑا نام. بیمار پڑے ہوئے. ان کے پاس ابراہیم ابن جراح رحمہ اللہ، وہ بھی محدثین میں سے، وہ ان کی تیمارداری کے لیے آئے تو دیکھا کہ بے ہوش پڑے ہیں. امام ابو یوسف بیماری کی وجہ سے بے ہوش پڑے ہیں. اب یہ بیٹھ گئے. ابراہیم ابن جراح ان کے پاس تیمارداری کے لیے آئے تھے. کچھ ہی دیر میں ان کو تھوڑا ہوش آ گیا. امام ابو یوسف کو پوچھا کون بتا ابراہیم؟ تو وہ جانتے تھے آپس میں ایک دوسرے کو. کہتے ابراہیم، ابھی تھوڑی ہوش آ گئی. ابراہیم مجھے یہ بتاؤ، جمرات کی رمی کرنا پیدل جا کے رمی کرنا افضل ہے یا سواری کے اوپر جا کر رمی کرنا افضل ہے؟ جمرات کی رمی، جمرات کی رمی کنوں کہتے ہیں؟ جمرات کی رمی حاجی صاحب سمو نا یار. ہاں جی، جمرات کی رمی کرنا پٹے مورنا شیطان نو، شیطان نہیں ہوتے، وہ بس ایک علامت ہے. کی کرنا انہوں؟ کئی اتنے جا کے جتیاں بھی مار رہے ہوندے نے، کئی جتیاں بھی مار رہے ہوندے نے جاہل. وڈے 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 بھی مار رہے. وہ کیوں ہے؟ کہتا ایک واری کم مکانا ہے. ایویں تھوڑی کم مکنا اللہ دے بندے. انہیں کہتے پوری دنیا نے وقت پایا ہوا ہے، لہذا وٹے کوئی جتیاں کوئی کھچ کھچ کے نشانے لے کے مار رہا ہوندا ہے. عجیب والا. خیر یہ ایک الگ بات ہے. تو خیر اب ابو یوسف رحمہ اللہ ان سے وہ سوال کر رہے ہیں ابراہیم سے. ابراہیم یہ بتاؤ کہ جمرات کی رمی کے لیے پیدل جانا افضل ہے یا سواری کے اوپر سوار ہو کے جانا افضل ہے؟ ابراہیم کہنے لگے آپ بیمار پڑے ہیں، بے ہوشی کے دورے پڑ رہے ہیں آپ کو، اور آپ یہ سوالات کر رہے ہیں. اور کہنے لگے میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی کا کوئی لمحہ بھی علم سیکھنے اور سکھانے سے وہ غفلت میں نہ گزرے. میرے ہوش کا، میرے جاگنے کا کوئی وقت جو ہے، کوئی لمحہ، کوئی سیکھنے اور سکھانے سے غفلت پہ نہ گزرے. ساڈا تے یارو سارا ٹائم ہی غفلت گزرتا ہے. ساڈا تے سارا ٹائم ہی غفلت گزرتا ہے. جی صاحب، تاجر صاحب، دکاندار صاحب، یا تے موبائلہ تے، یا دکانہ تے، یا منڈیاں چ، یا بازاراں چ، یا کھیل کود دے میداناں چ، یا جناب اپنی تجارت چ، تے یا میاں بیوی بچے، یا یار بیلی، تے یا جناب اے بک بک اور جھوٹے کام ہے، تاش دے پتے، تے لڈو، تے کرکٹ، تے فلانی گیم، تے فلانی، سارے اوقات ہم نے اپنے جناب ان کاموں کے نام کر دیے. اور یہ محدثین اصحاب العلم کیسا علم کے ساتھ ان کا ربط ہے. ایک اس کلاس واسطے، اس درس واسطے جناب تبلے لے لے پیغام دے دو، اے بھائی اور دین دیاں گلاں ہونیاں نے، آ جاؤ یار بیٹھیے سنیے سکھیے. تے دے لئی بھی اکٹھے ہونے تیار نہیں ہوندے سارے بندے. پھر آگے میں نے جیسے پہلے عرض کیا، پہلے میں نے بتایا بڑی دفعہ یہاں پر ترجمے کی تفسیر کی کلاسیں شروع کی، بڑے بیلیاں میں نے ٹھپیاں دتیاں تے جناب نکل گئے. اب پھر میں شروع کر رہا ہوں پیر بہ جا جانا نہیں اتوں، پیر منگل تے بدھ 3 دن کی کلاس. کسدا پیا تو کمر جان نہیں دینا. کام دیاں گلاں 2-4 رہ گئیں، سن جا تیرے کام آ گیا نہ پھڑ لینا. واللہ آپ سب سے بڑی محبت ہے، آپ میرے بڑے پیارے ہو. میں آپ سب کا نوکر ہوں، آپ سب کا خادم ہوں، آپ سب کے پاؤں کے تلے پڑی ہوئی جو خاک ہے اس سے بھی کمتر ہوں. سمجھ گئے نا؟ بس آپ سے محبت کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ یار جو کچھ سینے میں ہے نا وہ لے لے یار. آپ لوگ آپ بڑے واللہ کبھی لے لیتے ہو، کبھی مجھے چھوڑ جاتے ہو، یہ آپ کی مرضی. خیر ٹائم بس صرف 5 منٹ ہو سنیں. تو یہ ہیں محدثین، یہ ہے علم کے ساتھ ان کی محبت، ان کی تڑپ. اللہ کی قسم
اور ہم اس چیز میں بالکل غافل، اس حوالے سے ہم ٹائم دینے کو تیار نہیں، اس علم کو سیکھنے کو تیار نہیں۔ نتیجہ ایف ایس سی، بی ایس سی، ایم ایس سی، ایم فل، پی ایچ ڈی، سب کو جمع میٹرک، جمع ایف ایس سی، جمع بی ایس سی، جمع ایم ایس سی، جمع ایم فل، جمع پی ایچ ڈی، 6 بڑیاں ڈگریاں جمع برابر صفر، برابر صفر۔ سمجھ گئے؟ یہ علم نہیں، یہ برابر صفر، آخرت کے حوالے سے صفر۔ بابا جی قبر سے کوئی حساب کتاب لینا، انہوں نے کہنا کہ حضرت 10,000 الجبرے کا سوال حل کر کے دکھا بھائی، ذرا 10 H2O کس کا فارمولا ہے، CO2 کس کا فارمولا ہے، پڑھے ہوئے ایسے فارمولے آندھے تھوڑے وہ سانو یاد رہے، ایکٹیو وائس، پیسو وائس، ڈائریکٹ انڈائریکٹ ذرا سنا سانو، یہ پوچھیں گے نہیں، من ربوں کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا، دین کی باتیں، قرآن پڑھا، نماز پڑھی، حدیث رسول پڑھی، دین پر عمل کیا، یہ پوچھنا ہے واللہ ہے، یہ سوال و جواب ایک کچھ بھی نہیں، یہ لہذا جمع برابر صفر۔ تو اس لیے عزیزو اس علم کے لیے حریص ہو جاؤ، جہالت میں سے نکل آؤ۔ جہالت کی زندگی ہے کہ جس کے پاس دین کا علم نہیں ہے، جس کے پاس دین کا علم نہیں ہے۔ 2 باتیں اور سناؤ، گل میری مک گئی۔ آپ ریاض الجنہ سنا کسی نے؟ جنہیں نہیں سنیا ہاتھ کھڑا کرے، جنہیں نہیں سنیا، جس کو ریاض الجنہ کا نہیں پتا، ریاض الجنہ کھڑے کر لو، سناؤ نا یار، میں نے اپنا ماسٹر سمجھ کے۔ ریاض الجنہ کس کو کہتے ہیں؟ ریاض الجنہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کو نہیں پتا، پتا تو جس کو نہیں پتا، چلو ہے نا تھوڑے زیادہ۔ ریاض الجنہ بابا پڑھ کو نہیں پتا، چلو ہوں ریاض الجنہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے ممبر اور میرے گھر کے درمیان کی یہ جگہ ہے، ریاض الجنہ ہے۔ ریاض الجنہ کا معنی جنت کا ٹکڑا، جنت کا یہ ٹکڑا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا آپ جن کو پتا ہے نا، وہ مسجد نبوی میں دیکھنے والی ہوتی قوم لینے بنا کے کھڑی ہوتی ہے، مینوں موقع مل جائے تھے نفل پڑھن کا، مجھے موقع مل جائے یہاں نفل پڑھنے کا، مجھے موقع مل جائے یہاں نفل پڑھنے کا، تو یقین جانے بڑی دیر کے بعد باری آتی ہے، تو جڑا جا کے بہ جانا اٹھن کا نام نہیں لینا، وہ پھر پولیس ان کو اٹھاتی ہے، چل بھی یلا روح یلا نکلے تو جرا ٹائم پورا ہو گیا، نکلے تو اب جناب پیچھے اس طرح باریاں لگی ہوتی ہیں، ریاض الجنہ ریاض الجنہ ریاض الجنہ، جنت کا ٹکڑا، جنت کا ٹکڑا۔ محمد کریم نے بتایا یہ جنت کا ٹکڑا ہے، لوگوں کے رش لگے ہوئے ہیں، لوگوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں اس ریاض الجنہ میں جانے کے لیے۔ اے سنو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، فرمایا اذا مررتم بریاض الجنہ فرقعوا، فرمایا جب ریاض الجنہ میں سے گزرو تو وہاں سے پھل چن لو، پھلوں کو اکٹھا کر لو۔ تو صحابہ نے پوچھا یہ کون سا ریاض الجنہ ہے جہاں سے پھل اکٹھے کرنے ہیں؟ یہ جو مدینے میں ریاض الجنہ ہے یہاں پر تو پھل وغیرہ کوئی نہیں، خالی جگہ ہے، یہ کون سی جگہ، کون سا ریاض الجنہ اور وہاں پر کون سے پھل ہیں؟ پیارے نبی نے فرمایا جب کبھی کوئی علمی محفل دیکھو، علمی مجلس دیکھو، کہیں پر دین کی باتیں ہو رہی یہ دیکھو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ علمی مجلس بھی ریاض الجنہ ہے، وہ علمی مجلس بھی کیا ہے؟ ریاض الجنہ۔ اور فرمایا اس ریاض الجنہ میں بیٹھ کے پھل چنو، فرمایا پھل کون سے؟ فرمایا جنت کے پھل ہیں یہ۔ کون سے پھل ہیں یہ؟ کی خیالات ہے؟ تو پاجنا چاہیے نہیں، اس کے لیے حریص ہونا ہے۔ کس کے لیے؟ علمی مجلسوں میں بیٹھنے کے لیے۔ لو جی آخری 2 حدیثاں، ایک حدیث محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا من غدا الى المسجد لا يريد ان يتعلم خيرا
او یعلمہ، فرمایا ایک بندہ، اب کل سے آپ نے یہ نیت کر کے چلنا ہے گھر سے انشاءاللہ، یہ سن لو حدیث، یہ حدیث سن لو سارے، فرمایا تم میں سے سنو یار میرے وقت دھیان کر کے تاکہ کام دی بڑی کام دی حدیث ہے، فرمایا من غدا الی المسجد لا یرید لا یرید لا یرید ہے، ایک بندہ مسجد کی طرف چلا اور مسجد کی طرف جانے کا اس کو کوئی ارادہ نہیں، لیکن ان یتعلم خیرا او یعلمہ، لیکن اس کا ارادہ یہ ہے کہ مسجد میں جا کے کوئی چنگی گل سکھاں گے یا سکھاواں گے، مسجد کی طرف آیا اور مسجد کی طرف آنے میں اس کا ارادہ کیا ہے کہ مسجد میں جا کر کچھ چنگی گل سکھاں گے یا چنگی گل سکھاواں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی پیاری بات فرمائی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس بندے کے لیے جو اس ارادے کے ساتھ مسجد کے اندر آیا کاجر حاج تامت الحجت ہو، فرمایا اس کے لیے حج کے سارے ارکان کی ادائیگی کے ساتھ کیا جانے والا جو حج ہے اس کا اجر اور ثواب اللہ اس کو عطا کر دیتا ہے۔ آپ حج روز کر سکتے ہیں کیونکہ روز یہ درس ہوتا ہے اللہ کے فضل نال، کیوں جی آئی صاحب، اور سویرے فجر والے گھروں ٹرو تے گھروں ٹر دو، دو اپنے نظریے قائم کر لو، نمبر 1 کہ میں نماز پڑھوں گا، نمبر 2 ایسی مسجد میں جاؤں گا جہاں پر وہ دین کی بات بھی سکھائی جائے، سمجھ گئے نا؟ تو کیا فائدہ آپ کو حاصل ہوگا؟ یار میں تو نہیں کہہ رہا بندہ یقین جانو اللہ کے نبی دی حدیث ہے یار، تسی حکم نے جواب ہی کوئی نہیں دیتا، چپ کر کے میرا منہ ویکھی جاندے ہو، او مولوی اوئے ادھروں بات کر، اوئے ادھروں بول، اوئے ادھروں بول، اوئے ادھروں لیا، اوئے ادھروں لیا، میں وہ نہیں یار، تو میرے تائیں جواب نہیں دے رہے تسی، تو میں بھی کہا ہاں ندیم صاحب اجے تک تسی میری خدمت نہیں کیتی، حاجی اشرف تو میری خدمت نہیں کیتی، ادھروں نہیں آئے ادھروں نہیں آئے، تا کر کے نہیں بول دے پے، دیکھو یار کیا اجر ہوگا؟ پھر رکھو او سبحان اللہ کیا دو چلو، تو میں بھی وہ راگ لاوا مولوی آنا پھر، ہاں تھوڑا تھوڑا آنا مینوں بھی والا راگ، آصف بھائی اور راگ لاتا تو رکھنا سبحان اللہ، پاویں میں جناب عذاب دی خبراں دتی جاواں، پھر بھی رکھنا سبحان اللہ، مولوی دا نعرہ لا دیو، اللہ دے بندے کتنی سوہنی گل تانوں دسی، او دے جواب میں پوچھیا جس کسی نے مسجد کی طرف آنے کا ارادہ کیا اور مسجد کی طرف آنے کا ارادہ اس کا کیا ہے، میں دین کی بات سیکھوں گا یا دین کی بات سکھاؤں گا، اس کو اجر کیا ہے؟ فرمایا مکمل تامتن حجتہ، ایسا حج کہ جو مکمل کیا گیا حج ہوتا ہے ایسے حج کا ثواب ملے گا۔ ایسے کوئی نہیں اور گل نہیں سمجھ آ گئی؟ میں نے یار یہ صرف آپ کو شوق دلانے کے لیے بات کی ہے، آپ سے سبحان اللہ کلوانے کے لیے نہیں، کہ یہ ذوق اور شوق پیدا کریں، کیونکہ اللہ دی قسم میرے دل دی آواز ہے میں تے تسی ہر روز حج دا ثواب لئیے، میں نے یہ اس لیے بات کی ہے یارو، سمجھ گئے نا؟ کہ آپ روزانہ کرو نکلنا کیا ارادہ کر کے نکلنا ہے، بھائی ارادہ کر لو، بھائیو ارادہ کر لو، ندیم بھائی ٹھیک ہے جی، بھائی جان کیا کر لو، ارادہ کر لو، کل سے ہم نے کیا کرنا ہے انشاءاللہ یہ حج کا ثواب لینا ہے انشاءاللہ۔ لو جی آخری حدیث، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غلطہ مختصر کرنے سے پڑھ چلو، آخری حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تکن الخامسہ وتہلک، اللہ کے نبی نے فرمایا سنو حدیث رسول ہے طبرانی کے اندر اور اسی طرح مستدرک حاکم کے اندر یہ روایت، سنیے اس حدیث کو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فرمایا کن عالما، عالم بنو عالم، اگر عالم نہیں او متعلما، عالم نہیں بنے علم سیکھنے والے بنو، یہ بھی نہیں او مستمعا، علم کو سننے والے بن جاؤ، اگر یہ تینوں نہیں بن سکتے او محبا، تو اس علم سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔
علم سے محبت کرنے والے، علم بکھیرنے والوں سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ اس کی تفسیر محبن، محبن، علم سے محبت اور عالم سے محبت اور طالب علم سے محبت اور دین سننے والوں سے محبت، ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ فرمایا وَلَا تَكُنْ، اور نہ ہو جانا، الخامسہ، ان چار کے علاوہ پانچواں نہ بننا، فَتَهْلِكَ، اگر تو ان چاروں میں کہیں نظر نہیں آتا، فَتَهْلِكَ، فرمایا تو ہلاک ہو گیا، تو برباد ہو گیا۔ اگر تو ان چاروں میں سے کچھ بھی نہیں ہے تو پھر تو کیا ہو گیا؟ میں پیغام دینا چاہتا ہوں ان لوگوں کو کہ جو ان دینی محفلوں میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، ان سے منہ پھیرنے والے، اعراض کرنے والے، یہ میں نہیں کہہ رہا، محمد کریم کے فرمان کے مطابق یہ ہلاکت اور بربادی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ مجھے اور ان کو اور آپ کو، ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کے ہم سب کی اصلاح فرما دے۔ بھائیو، پیر منگل بدھ سے انشاءاللہ ترجمہ تفسیر کی کلاس میں کر رہا ہوں، سن لیں، ندیم بھائی بھی سن لیں، آپ بھی سنیں، سارے سنو۔ میں چاہتا ہوں واللہ کثرت سے آپ سب کی جو اس میں شراکت ہو۔ میں پیر منگل بدھ ترجمہ تفسیر 2 پارے پڑھانے جا رہا ہوں، میں 29واں اور 30واں پارہ ترجمے کے ساتھ